جو ایک پچھلے سال جو خدمت اور پرفارمنس کا ایک بینچ مارک سیٹ کیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحبہ کے ویژن اور چیف منسٹر صاحبہ کی ڈائریکشنز کے مطابق اپنے ہی ریکارڈ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس سال بریک کریں گے۔ صفائی اور جو شہروں کی جو ایک عید الاضحیٰ کے بعد جو ایک میس کریٹ ہوتا تھا پنجاب میں ایک سال پہلے تک، اس تمام چیزوں کو جس طرح سے ذیشان رفیق صاحب نے ان کی ٹیم نے پچھلے سال انپریسیڈنٹڈ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ جس طرح سے اس بینچ مارک کو سیٹ کیا، اس کے اوپر پورے صوبے جو ہے تمام دوسرے صوبوں کو بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ پنجاب کی تیاری جو ہے وہ بہت اچھی تھی، اور اب بھی چیف منسٹر صاحبہ نے اپنی ٹیم کے ساتھ ان کو پوری طرح گو ہیڈ دیا ہے اور یہ اپنی تیاری کے ساتھ اس وقت موجود ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا فیکٹر جو ہے وہ خواتین کا ہوتا ہے کھانا پکانا، اور کھانے پکانے کے ساتھ سبزیاں، جو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی کوئی بھی عید ہو، رمضان المبارک ہو، چیزوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ انڈیو قسم کا ایک جو ہے وہ اسپائک آتا ہے اور اس کے اوپر لوگ پیسے کماتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے سلمہ بی بی کو بہت انسٹرکشنز دی تھی، اس کے اوپر انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے، وہ آپ کو خود بتائیں گی۔ تو پہلے ذیشان رفیق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ جس طرح منسٹر انفارمیشن نے آپ کو آگاہ کیا کہ پچھلے سال جس طرح سے عید الاضحیٰ کے موقع پہ صفائی ستھرائی کے انتظامات کیے گئے، اس کے علاوہ جو ہماری آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے مینلی سنت ابراہیمی ادا کرنے کے حوالے سے لوگوں کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے، تو جو ہمارے سیل پوائنٹس ہوتے ہیں کیٹلز کے، جو کیٹل مارکیٹس ہیں ہماری، جو مویشی منڈیاں لگتی ہیں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے اس سلسلے میں۔ تو پچھلی دفعہ بھی اسی طرح ہی ہوا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے جو کیٹل مارکیٹس ہیں ہماری، جو کہ بیسیکلی عید سے 10 دن پہلے ہم نے شروع کی تھی، اس دفعہ بھی میں آپ کے سامنے وہ چیزیں کچھ فگرز رکھنا چاہوں گا۔ اور جو لاسٹ ٹائم کیونکہ ستھرا پنجاب گراؤنڈ پہ موجود نہیں تھا، تو لیکن پھر بھی ہماری جو بلدیہ اور جو ہماری ضلع کونسلز اور ہماری جو لوکل گورنمنٹس کے جو ملازمین ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، ہماری جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ اب کیونکہ ہمارے پاس ستھرا پنجاب جو چیف منسٹر پنجاب کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، جس میں ہمارے پاس پنجاب کے ہر شہر اور ہر گاؤں کے اندر ہیومن ریسورس بھی موجود ہے، ہمارے پاس وہاں پہ فلیٹ بھی ہے، اکوپمنٹس بھی ہیں، تو ہمارا نیٹ ورک ہر جگہ موجود ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے عید کے سلسلے میں جو اسپیشل ہماری اس وقت تیاری ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے میں جس طرح عرض کیا ہے کہ جو ہماری کیٹل مارکیٹس ہیں، مویشی منڈیاں ہیں، اس سلسلے میں اس سال پچھلے سال کی طرح ایک دفعہ پھر سے چیف منسٹر پنجاب نے نو پروفٹ نو لاس بیسس کے اوپر، یعنی کہ فری کیٹل مارکیٹس جو ہے نا ان کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پنجاب کے اندر جو سیل پوائنٹ بنے وہ 180 سیل پوائنٹس لگائے گئے، ہماری بلدیہ کی طرف سے، ہماری لوکل گورنمنٹس کی طرف سے، پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہماری پنجاب کیٹل مارکیٹنگ کمپنی ہے، ان کی طرف سے جو ٹوٹل لگائے گئے جو سیل پوائنٹس وہ 112 ہیں۔ ان میں تقریباً 28 وہ ہیں جو ان کے ایک روٹین کے جو پوائنٹس ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی 84 ہیں وہ نئے لگائے گئے۔ جو ان کے روٹین کے، میں پھر یہاں پہ کلیئر کرتا جاؤں کہ جو کیٹل مارکیٹ کے روٹین کے جو سیل پوائنٹس ہیں وہ کیونکہ ٹینڈر آؤٹ ہوئے ہوتے ہیں ہر سال، تو ان کی ایک فی کا سسٹم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسپیشلی عید کے لیے لگتے ہیں وہ ٹوٹلی فری ہے وہاں پہ کی۔ تو جیسے لاہور ہے، لاہور کے اندر ہماری شاہپور کانجرا ایک آپ کو پتہ ہے کہ ماڈل کیٹل مارکیٹ ہے، میں خود کل وہاں پہ گیا تھا، آپ لوگ خود وہاں پہ جائیے گا، وزٹ کیجیے گا۔ پچھلے سال اور اس سال میں زمین آسمان کا وہاں پہ فرق آپ کو نظر آئے گا۔ چیف منسٹر پنجاب نے خود اس کو انوگریٹ کیا 10 دن پہلے، اور وہ بالکل ایک ماڈرن شیپ کے اندر وہ مارکیٹ جو بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 5 اور ٹیمپریری سیل پوائنٹس جو ہے نا وہ لگائے گئے کیٹل مارکیٹ کی طرف سے، جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہیں، وہ 5 کے 5۔ تو یہ ہماری تیاری تھی اس سلسلے میں، اور ہر ایک جگہ کے اوپر ہمارا سیکورٹی کا انتظام بڑا اچھا ہے، وہاں پہ ہمارا صفائی کا انتظام بڑا اچھا ہے۔ اب میں آؤں گا جو ہمارا ستھرا پنجاب کے تحت عید کے حوالے سے جو ہماری تیاری ہے، اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی فگر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔
یہ آپ کے سامنے پڑے ہیں ہمارے یہ جو ڈی گریڈیبل بیگز ہیں جو ہم پورے پنجاب میں تقریباً 1,20,00,000 کے قریب یہ بیگز جو ہے نا تقسیم کیے جا رہے ہیں, اور یہ پنجاب کے تمام اربن اور رورل ایریاز کے اندر یہ تقسیم کیے جا رہے ہیں. 1,20,00,000 بیگز ہیں جو ہم نے اس سال جو تقریباً بنائے ہیں, جو کہ پنجاب میں ہر جگہ, اور یہ ہر سٹی کے اندر یونین کونسلز کے اندر ہم نے ہر یونین کونسل کے اندر ایک جو ہمارا کیمپ لگایا ہے وہاں پہ بھی یہ اویلیبل ہے. ہم نے اس کو ایڈورٹائز کیا ہے کہ 1139 کے اوپر لوگ کال کر کے اپنے گھر بھی منگوا سکتے ہیں. 1139 نمبر اس کے اوپر لکھا ہوا 113 ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے. اس پہ کال کر کے لوگ اپنے گھر میں بھی منگوا سکتے ہیں, لوگ ہمارے جو کیمپس ہیں وہاں سے بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں. باقی میں کچھ آپ کو فگر جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس میں جو اس سال ہم نے ایسٹیمیٹڈ ویسٹ جو ہم نے کیلکولیٹ کی ہے جو ہم اٹھائیں گے ان 3 دنوں میں عید کی, تقریباً 3,80,000 ٹن جو ہے نا سے زائد ہم ویسٹ جو ہے نا ہم نے ایسٹیمیٹ کیا, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی تیاری کی ہے 1,40,000 کے قریب ہماری ہیومن ریسورس ڈپلوائے ہوگی ان 3 دنوں میں. یہ لوگ 3 دنوں کام کریں گے, بلکہ ایک دن پہلے سے یہ کام ہم شروع کریں گے اور عید کے 3 دن جو ہے نا یہ کام کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ تقریباً 36,000 سے زائد وہیکلز فلیٹ جو ہماری ہوگی, جس میں لوڈر رکشا سے لے کے ٹرالی ٹریکٹر سے لے کے ڈمپر جو ہے نا وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہوں گے. تو 36,000 سے زائد جو فلیٹ اس میں ہے, 2,92,000 سے زائد اکوپمنٹس جو ہے نا ان کا استعمال اس میں کیا جا رہا ہے, جس میں جھاڑو سے لے کے وہاں پہ جو چھوٹی ہماری وہ ہینڈ کارٹس ہیں, یہ تمام چیزیں جو شامل کی جائیں گی وہ تقریباً 2,92,000 ہیں. اس کے علاوہ عید الفطر کی طرح جو مساجد ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ مساجد کی صفائی کی گئی اور وہ بھی عید الفطر کے موقع پہ لوگوں نے اس چیز کو دیکھا, قبرستان اور مساجد کی صفائی کے اوپر, کہ لوگوں نے وہ منظر بھی پہلے نہیں دیکھے تھے. بڑے خوبصورت وہاں پہ مناظر تھے, باقاعدہ لائم اسٹون کے ساتھ وہاں پہ باقاعدہ زمین کے اوپر لوگوں کو ویلکم کیا گیا, بڑے خوبصورت وہ کشیدہ کاری بھی کی گئی. تقریباً 27,000 سے زائد ہماری مساجد ہیں جن کو اس دفعہ بھی جو ہے نا اسی طرح صاف کیا جائے گا ایک دن پہلے, تاکہ جب لوگ عید کی نماز پڑھنے وہاں پہ تشریف لائیں تو ان کو ایک بڑا اچھا ماحول وہاں پہ ملے. اس کے علاوہ باقی کچھ اور بھی فکر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جی. جیسے یو سی بیسڈ ہمارے کیمپس ہیں, جن میں 4,000 ہمارے یو سی بیسڈ کیمپس ہیں جو کہ ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. ہمارے تقریباً جو پرائمری کلیکشن پوائنٹس ہیں پورے پنجاب کے اندر, ہمارے آلریڈی بھی کچھ کلیکشن پوائنٹس جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ٹی سی بیز بنی ہوئی ہیں, ویسٹرن کوئز بنے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ایڈیشنل ہم اس میں اس دفعہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں اس عید کے حوالے سے تقریباً 3877 نئے پرائمری کلیکشن پوائنٹس ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جی جو اجتماعی قربان گاہ ہیں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہاں پہ بھی پنجاب کا, اور یہ ساری ہم نے میپنگ کی ہے, ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے, جہاں جہاں پہ ہمیں لوگوں نے بتایا ہے, جہاں جہاں ہمارے پاس انفارمیشن ساری ہم نے اس میں شامل کی ہے. پنجاب کے اندر 1684 اجتماعی قربان گاہوں کے اوپر ہمارے اسپیشل ارینجمنٹس ہوں گے. جتنی وہاں پہ ان کے پاس پوٹینشلی جو جانور آنے ہیں ان کے حساب سے وہاں پہ ہمارے ہیومن ریسورس بھی ڈپلائی ہوگی, ہماری مشینری بھی وہاں پہ ڈپلائی ہوگی. اس کے علاوہ جی جو ویسٹ ڈسپوزل سائٹس ہیں, اب کیونکہ یہ علائشیں ہوتی ہیں ان کو اپنے ڈسپوز آف کرنا ہے فوری طور کے اوپر, یہ 816 ہم نے پورے پنجاب کے اندر ویسٹ ڈسپوزل سائٹس جو ہے نا وہ مارک کر کے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے تو وہ تیار ہے بالکل اس سلسلے میں. بڑا امپورٹنٹ لاسٹ ٹائم آپ نے ایک چیز دیکھی کہ یہ پہلی دفعہ آپ نے وٹنس کیا کہ عرقے گلاب کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا, فنائل کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا. وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگوں کو ایک اچھا ماحول ملے. دیکھیں علائشیں کلیئر بھی ہو جاتی ہیں لیکن وہاں سے بدبو نہیں جاتی, بدبو کہیں کہیں گھنٹے کہیں دن وہاں پہ رہتی ہے. لیکن لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کو کہیں سے ایسی چیز فیل نہیں آتی ہوگی. تو اس دفعہ ہم پورے پنجاب بالکل وہ بھی اس میں شامل ہے, ڈیکوریشن بھی ہم کریں گے, وہ لائن کا بھی میں بتاتا ہوں. پورے پنجاب کے اندر اس دفعہ 30,563 لیٹر عرقے گلاب ہم نے آلریڈی سسٹم میں جو ہمارے آ چکا ہے جو کہ ہم استعمال کریں گے.
1,42,580 لیٹر فینائل کا استعمال اس میں کیا جائے گا اس دفعہ. اور جو لائم ہے ہمارا جو کہ جس سے ہم باقاعدہ وہاں پہ جو ہے نا تھوڑی سی ڈیزائننگ بھی کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بے شک وہاں پہ جو ہے نا لاشیں پڑی کلیئر کرنے کا پوائنٹ ہو لیکن پھر بھی وہاں پہ لوگ ڈیزائننگ کریں گے. 3 ملین کلو سے زیادہ جو ہے نا لائم کا استعمال اس میں کیا جائے گا. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہر تحصیل کے اندر ہمارے کنٹرول رومز قائم ہو چکے ہیں. ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں کنٹرول روم قائم ہے. ہمارے ہر ضلع کے اندر علیحدہ کنٹرول روم قائم ہے ڈی سی آفیسز کے اندر. جو ہماری بیسمنٹ میں کمپنیز ہیں ان کے اپنی دفتروں کے اندر علیحدہ کنٹرول روم قائم ہے. اور ہمارے پنجاب کے اندر پروونشل کنٹرول روم بھی قائم ہو چکا ہے. تو یہ 24/7 کنٹرول رومز جو ہے نا کام کر رہے ہوں گے ان 3 دنوں کے اندر. اس میں ہمارے ہیومن ریسورس کو ہم نے ڈپلائی کر لیا ہے. اور 1139 جیسے میں نے پہلے آپ کو گزارش کی کہ یہ وہ نمبر ہے جس کے اوپر کوئی شخص بھی کال کر کے بتا سکتا ہے. ود ان منٹس، آج کی بات نہیں ہوگی، ود ان منٹس آپ کے پاس سٹاف پہنچے گا، آپ کے پاس سے جو ہے نا وہ علائشیں اٹھا کے لے جائیں گے. بلکہ اس سے پہلے ہم جو پری عید ساری پریپریشن کر رہے ہیں ہم نے وہ جگہ مارک بھی کی ہیں. لوگ جہاں پہ آتے ہیں ہمیں لکھوا جاتے ہیں کہ ہمارا یہ ایڈریس ہے، ہم نے فلاں دن قربانی کرنی ہے. تو جو ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ستھرا پنجاب شہری ایک ایسی ایک ہمارے پاس ایپ ہے جس کو لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یا عام دنوں میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور عید کے دنوں میں بھی یہ استعمال کی جا سکتی ہے. تو لاسٹ ٹائم بھی چیف منسٹر پنجاب نان سٹاپ خود اس آپریشن کی نگرانی کرتی رہی. اس دفعہ بھی چیف منسٹر پنجاب اس پورے عید آپریشن کو خود نگرانی کریں گی. میں اپنی ٹیم کے ساتھ فیلڈ میں تھا اور ہم نے سرپرائز وزٹس بھی کیے لاسٹ ٹائم. اس دفعہ بھی انشاءاللہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ زیادہ جگہوں پہ جائیں اور ہر جگہ پہ ہم اپنی اگر ٹیمز بھی بھیجیں اور باقی لوگوں کو بھی انوالو کریں تاکہ ہمیں فیڈ بیک دیا جائے. میں آخر میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اچھا کام کریں تو اپریشیٹ لوز کیجیے گا. اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں بتائیں، ہم فوری طور پہ اس کو کریکٹ کریں گے. اور یہ انتظامات ہیں جو ہم نے الحمدللہ کر لی ہے. یہ بیگ بھی آج ہمارے پاس موجود ہے، ہم آپ کو انشاءاللہ یہ بھی دکھاتے ہیں. چلیں آ جائیں سر، آپ آ جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ وزیر اطلاعات آلریڈی آپ کو بتا چکی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے جو آپ مقصد تھا آج کا کہ آپ کے سامنے یہ رپورٹ رکھی جائے کہ ہماری کیا کاوش ہے. اور اس میں جو اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک ہے سپلائی مینجمنٹ اسینشل کموڈیٹیز کی، اور دوسرا ان کے قیمتیں. اور جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی جو روزانہ کی ترجیحات میں سے ایک جو چیز ہے وہ ہے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں اور ان کی سپلائی، لوگوں کی طلب اور رسد پوری کرنا. اور اسی ان کی ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے ثمرات پنجاب میں اب ہر گھر میں عوام تک ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور جس کی مثال آپ دیکھ لیں، چاہے سبزیوں کی قیمتیں ہوں، پھلوں کی قیمتیں ہوں، دالیں ہوں، یا جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اس کے حوالے سے جو عید الاضحیٰ، کیونکہ اسپیشلی اس وقت ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں، اور جیسے بھی وزیر اطلاعات نے نشاندہی بھی کی کہ جو ہرا مسالہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ہانڈی کا مسالہ جس کے اندر 9 اشیاء ہم نے فوکس کی، لہسن، پیاز، ٹماٹر، ادرک، ہری مرچ، ہرا دھنیا، پودینہ، لیمو. یہ سبزی کے حوالے سے فوکس تھا کہ یہ عید سے پہلے اس کی ایک تو سپلائی کم نہ ہو اور دوسرا اس کی قیمتیں نہ بڑھیں، جو ہمارا مین مقصد تھا، تاکہ عام لوگوں کو، خریدار کو کوئی دقت پیش نہ آئے. دوسری جانب جیسے پھلوں میں سیب، کیلا، آم کی جو معمول کی قیمتیں ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو عید کی وجہ سے، یہ فوکس تھا. اس میں ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ عید سے پہلے جو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 2 گنا سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اور عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ اس کو جسٹیفائی یوں کیا جاتا ہے کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی تھی، عید سے پہلے زیادہ ضرورت تھی تو قیمتیں اوپر چلی گئی. لیکن وزیر اعلیٰ کی ہمیں 2 ٹوک ہدایت تھی کہ عید سے پہلے کسی چیز کی قیمت اوپر نہیں جائے گی. اور اس کو میک شور کرنے کے لیے ہم نے سپلائی مینجمنٹ کی، سپلائی کو انکریز کیا. اور تمام ہمارے جو اضلاع ہیں اس میں تقریباً عید سے 10 دن پہلے ریٹن یہ چیز
تنبیہ کی گئی کہ تمام ڈی سیز کو کہ اپنے اپنے جو ریلیونٹ منڈیاں ہیں ان کی سپلائی کو بڑھایا جائے. اگر پہلے کہیں پہ 2 ٹرک یا 4 ٹرک کسی چیز کے آتے ہیں تو اس کو ان 9 چیزوں کو فوکس کر کے زیادہ کر دی جائے. اور یہ سپلائی چین مینجمنٹ جو پرائز کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں ضرور ذکر کرنا چاہتی ہوں, اکتوبر میں ایک ہم نے کیا تھا کہ پنجاب کی جو مین 7-8 منڈیاں ہیں بڑی, اس کے اندر پیاز, ٹماٹر اور آلو 3 جو میجر کموڈیٹیز ہیں ان کی آکشن کا ٹائم سیم کیا گیا تھا. سیم ٹائم پر وہاں پر آکشن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ سپلائی ریشنلائز ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 6-8 ماہ سے اب کبھی بھی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آتی کہ کسی ایک منڈی میں تو آلو پیاز ٹماٹر کی سپلائی زیادہ ہے لیکن دوسرے شہر میں یا دوسرے ضلع میں نہیں مل رہی. تو یہ ریشنلائز سپلائی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مصنوعی طور پر سپلائی کو ڈسٹارٹ کیا جاتا تھا, جس سے قیمتوں میں اتار اور چڑھاؤ لایا جاتا تھا, وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گیا جب آلو پیاز ٹماٹر کی آکشن مین 7-8 منڈیوں میں سیم کر دی گئی. اور دوسرا میں بتاتی چلوں کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے سپلائی کیسے بڑھائی ہے جو پورے صوبے میں, اگر اس کا میں موازنہ دوں آپ کو تو صرف 28 مئی سے آنورڈز ہم نے اس کو فوکس کیا. اور اگر صرف لاہور کی بات کروں میں 29 مئی کے مقابلے میں 4 جون کی جو کہ کل کا دن تھا, تقریباً آلو میں صرف تقریباً ہم نے 28 سے 30 ٹرک کا اضافہ کیا اور آج آلو کے 84 ٹرک لاہور کو کیٹر کر رہے ہیں آ رہے ہیں, جو کہ معمول سے 30 ٹرک اضافی ہیں. پیاز میں تقریباً ہم نے 30 ٹرک اضافی منگوائے, آج جو لاہور میں پیاز کے ٹرک ہیں وہ 86 ٹرک آئے. اور ٹماٹر کے جو ہیں ہم نے تقریباً جو گاڑیاں ہوتی ہیں لوڈر 13 گاڑیوں کا اضافہ کیا. اور آج جو 4 جون کو جو یہاں پہنچی جس کی آج ہم کھائیں گے سبزی وہ 68 گاڑیاں ہیں. ادرک اور جو ہے وہ تقریباً ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, تھائی لینڈ سے 2 کنٹینر آتے تھے 10 دن میں, لیکن اب 4 کنٹینر آ رہے ہیں 10 دن میں. لہسن کی جو تھی تقریباً 8 گاڑیاں آتی تھیں عمومی طور پر, اس کو بڑھا کر 14 گاڑیاں کر دی گئیں. ہری مرچ جو کہ 6 سے 8 ٹرک آتے تھے اس کو بڑھا کر 12 سے 13 ٹرک کر دیے گئے. لیمو جو کہ 30-31 مئی تک شارٹیج کنسیڈر کی جاتی تھی اور اس کا صرف 1.5 ٹرک آتا تھا, کیونکہ لیمو ایک نئی فصل ہے جو اب اس وقت سندھ سے آ رہی ہے. اس وقت اس کے بڑھا کر 4 ٹرک لاہور کے اندر صرف بڑھا کر دیے گئے ہیں. اب آج کی تاریخ میں اگر آپ لیمو لیں گے تو آپ کو اس کی شارٹیج نہیں ملے گی. اب دوسری جانب جو بہت اہم ہے, میں آؤں گی کہ قیمتوں میں کیا فرق آیا اس ایک ہفتے کے اندر. اس ایک ہفتے میں 1 جون سے لے کے آنورڈز لیمو کی قیمت میں 85 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے, ہری مرچ کی قیمت میں 10 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے, ادرک کی قیمت میں 60 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے. ہرا دھنیا اور پودینہ جس کی گٹھی آپ کو 20 سے 30 روپے کی میسر ہے اس وقت بازاروں میں. اب ایک اور کمپیریزن میں دینا چاہتی ہوں کہ پچھلے سال 4 جون کو سبزیوں کی قیمتوں میں اور اس سال 4 جون 2025 میں سبزیوں کی قیمتوں میں کیا فرق ہے. تب بھی جون میں ہی بڑی عید تھی اور اس دفعہ بھی جون میں ہی بڑی عید آئی. تو آلو کی قیمت پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جون کے اندر 15 روپے کم, پیاز کی قیمت 75 روپے کم ہوئی ہے, دیسی لہسن کی قیمت 75 روپے کم ہوئی ہے, ٹماٹر کی قیمت 5 روپے کم ہوئی. چائنا کا جو لہسن ہے اس میں 55 روپے کی کمی آئی, تھائی لینڈ کا جو ادرک ہے اس میں 25 روپے کی کمی آئی اور لیمو میں 145 روپے کی کمی. اہم بات یہ کہ سورس تو وہی ہے جہاں سے کموڈیٹیز پہلے بھی آتی تھیں اور کموڈیٹیز اب بھی آ رہی ہیں. فرق کیا آیا کہ جو سپلائی چین مینجمنٹ کا فرق آیا, جو ہم نے ہماری جو وزیر اعلیٰ کی توجہ تھی کہ جو سپلائی کو بڑھایا جائے اس کو انکریز اور امپروو کرنے سے سسٹینیبلٹی بھی آئی اشیاء کی فراہمی میں. اور عید سے پہلے جو سنتے تھے کہ فلاں چیز نہیں مل رہی, فلاں چیز میسر نہیں ہے, ایسا کوئی ہم نے نہیں سنا, یا کوئی چیز ایسی خدا نہ خاصا پتہ چلے کہ یہ پہلے تو 400 روپے کی تھی اب 1000 روپے کی ہوگی عید کی وجہ سے, ایسی بھی ہمیں کوئی چیز سننے کو نہیں ملی الحمدللہ. اور ابھی 1-1.5 دن جو رہ گیا ہے آخر یہ بھی کافی کرٹیکل ہے اور ہم اس کے اوپر پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو میک شور کریں. اسی طرح سے میں آپ کے ساتھ بے شک دالیں جو ہیں وہ بڑی عید سے پہلے کوئی بہت فوکسڈ کموڈیٹی نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ عید الفطر سے لے کر ابھی عید الاضحیٰ تک جو مین کالا چنا, چنے کی دال, بیسن, دال مسور اور دال ماش کی قیمتوں میں 20 سے 30 روپے فی کلو کمی واقع ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گھی کی قیمت کا بھی میں تذکرہ کرنا چاہوں گی. ہمارے پاس A, B اور C کوالٹی کے گھی ہوتے ہیں اور مئی سے لے کے جون کا ہی اگر صرف آپ موازنہ کریں, کیونکہ یہ پچھلے 4 مہینے سے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں ان کی قیمتیں, مئی سے لے کے جون تک تقریباً 10 روپے سے لے کے 40 روپے فی کلو گھی کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے. جس میں جو صوفی جو کہ A برانڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس میں تقریباً 40 سے 50 روپے, پنجاب, سمر, گولڈن, بہت سارے برانڈس ہیں جس میں 20 روپے, 30 روپے, 10 روپے کی کمی واقع ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ ہمیں تنقید سننے کو ملتی ہے چکن کی حوالے سے, اور جس پہ وزیر اعلیٰ کا ایک 2 ٹوک سٹانس ہے کہ چکن کی قیمتوں میں اضافہ بالکل ناقابل برداشت ہے اور ناقابل قبول ہے, کیونکہ یہ ایک سورس آف پروٹین ہے.
لو انکم کلاس اور مڈل انکم کلاس گھرانوں کے لیے. اور اس پہ وزیر اعلیٰ کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بار بار جو توجہ ہے پچھلے 2 ہفتے سے, اور اس کے اندر میں آپ سے صرف ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک چیز ہم نے کی کہ 2 مہینے پہلے چکن کی قیمت کو لائیو پہ لے کر آئے گئے, جہاں پہ میٹ کی قیمت دینا بند کی. اور وہ فیصلہ جو کیا گیا تھا وہ چکن ایسوسیشنز کے ساتھ مل کر, چکن فارمر, چکن بریڈر, چکن جو 1 ڈے اولڈ چک والوں کے ساتھ, ریٹیلرز اور چکن ٹریڈرز کے ساتھ مل کر, اور وہ ایک مشترکہ فیصلہ تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ اینڈ کنزیومر کو گوشت سستے داموں ملے گا, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اور اس کے ساتھ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 2 سے 3 مہینے جو گوشت کی قیمت ہے اس کو تعین کیے بغیر کھلا چھوڑیں گے, لیکن لائیو ورڈ کی قیمت کا فیصلہ کیا جائے گا. تو اس کا رزلٹ دیکھا جائے گا اور اس کے بعد ہم کسی حتمی فیصلے کی طرف جائیں گے, جو کہ ہماری آبزرویشن میں اس کے جو ہمارے ساتھ پولٹری انڈسٹری نے جو کمٹمنٹ کی تھی اس کا وہ رزلٹ نہ دیکھنے کو ملا. ہماری آبزرویشن میں اس کے برعکس رہا. جیسے آج کی جو چکن کی قیمت ہے لائیو وہ 378 روپے ہے, جس کے لحاظ سے چکن جو گوشت ہے وہ تقریباً 550 سے لے کے 580 کے درمیان میں ہونا چاہیے صوبے میں, مختلف اضلاع میں ویریشنز کے ساتھ. لیکن ہمیں کیونکہ جب اس کی پریکٹس نہ ملی ہمیں کریک ڈاؤن کرنا پڑا. پچھلے کوئی 3-4 دنوں کے اندر ہم نے جو کریک ڈاؤن کر کے کوئی تقریباً سینکڑوں دکانیں سیل کی پولٹری کی, جس کی وجہ سے 100 روپے کی کمی واقع ہوئی گوشت کی قیمت میں. اور آج ہمیں جو خبریں ملی کل اور آج وہ تھا کہ 600 سے نیچے اب کافی جگہوں پر چکن کا گوشت میسر آ رہا ہے. آج ہماری اس سلسلے میں میٹنگ ہے, دوبارہ ریویو میٹنگ ہے پرائس کنٹرول کی, جس کے اندر پرٹیکولرلی چکن کے اوپر جائزہ لیا جائے گا اور اس کے کچھ جو نیا فیصلہ ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو آگاہ کریں گے, بہت جلد آپ دیکھیں گے. پھر ایک اور چیز جس کو بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے میڈیا پہ بھی اور ہر جگہ پہ, وہ چینی کی قیمت. اور پنجاب کے اندر کیونکہ چینی کی قیمت بڑھی پچھلے دسمبر سے لے کے آنورڈز آپ دیکھیں, اور پورے ملک میں بڑھی, لیکن میں پنجاب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ہماری توجہ اور ہماری وزیر اعلیٰ کی جو توجہ ہے اس کے اوپر وہ پنجاب کے حوالے سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس کو فیڈرلی دیکھا جا رہا تھا. ڈپٹی پرائم منسٹر نے اور ہمارے نیشنل فوڈ سیکورٹی کے منسٹر نے اس کے اوپر متعدد میٹنگز کی. پاکستان شوگر ایسوسیشن کے ساتھ مل کر ہماری بہت ساری کمٹمنٹس ہوئی, وربل کمٹمنٹس ہوئی, جس کے مطابق پچھلے مہینے جو ہماری میٹنگ ہوئی وہ کمٹمنٹ یہ تھی کہ 159 ایکس مل ریٹ ہوگی اور 164 روپے اس کی ریٹیل پرائس ہوگی, لیکن جو دیکھنے کو نہ ملی کیونکہ اس قیمت پر چینی میسر نہیں آ رہی ہے. تو جس کے ساتھ ہماری روزمرہ ایک گفت و شنید کے ہمارا خیال تھا اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جائے, اور جو شوگر مل ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ ہماری گاہے بگاہے اس پہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, بات چیت بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ پنجاب میں کیونکہ چینی کی قیمت کا تعین کرنے پر اسٹے تھا کورٹ کی طرف سے, جو اسٹے اب ختم ہوا, جس کے نتیجہ میں ہم نے اس کی سمری بھجوا دی ہے کابینہ کو, اور ان قریب کابینہ سے جو اس کے اوپر فیصلہ آئے گا تو پھر ہم پنجاب کے حوالے سے چینی کے اوپر کوئی فیصلہ لینے کی حیثیت میں ہوں گے, اور اس کے نتائج آپ بہت جلد پنجاب کی عوام کو ملتے ہوئے دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو میرے بھائی نے بہت تفصیل میں ذکر کر دیا کیونکہ سپلائی کے حوالے سے تھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کے جانور ہیں اس میں جب انہوں نے ذکر کیا کہ تقریباً 292 پوائنٹس پورے صوبے میں مقرر کیے گئے ہیں. لاہور میں بھی جیسے کیٹل مارکیٹ بھی ہے, اور جو 5 پوائنٹس ہیں سیل پوائنٹس جو مقرر کیے گئے ہیں واگا میں, پیراگون میں, LDA سٹی میں, رائیونڈ میں, سگیاں میں, تو یہ ہماری کاوش تھی کہ سب جو اچھے طریقے سے قربانی کے جانور ملیں, اور پورے صوبے میں اس کو میک شور کیا گیا. اور جو آخری 1.5 دن ہے اس میں ہماری حتی المکان کوشش ہوگی کہ کسی چیز کی قیمت مصنوعی طور پر اضافی نہ ملے. بہت شکریہ. پورے پنجاب میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آلو پیاز قیمتیں اس میں کوئی شک نہیں وہ کم ہوئی ہے, لیکن چاول ایک ایسی چیز ہے جو پنجاب میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے, اس کی قیمتیں پھر بڑھ رہی ہیں. یہ میرا سوال آپ سے, اور منسٹر آف انفارمیشن سے میرا سوال ہے کہ بانی طریقے سے سب پھر احتجاج اور تحریک چلانے کی باتیں کر رہے ہیں, ملک نازک دور میں گزر رہا ہے, تو اس میں پنجاب حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اگر ایسا بھی احتجاج ہوتا ہے؟ چاول بیسیکلی چاول ایک اوپن کموڈیٹی ہے, وہ اسینشیل کموڈیٹی کے اندر اس طرح سے اس کی قیمت کا تعین نہیں کیا جاتا, لیکن ہم اس کے اوپر نظر ضرور رکھتے ہیں. وہ تقریباً چاول کی بہت ساری قسمیں ہیں. چاول کی 9 سے زیادہ قسمیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. ادھی پکی, پونی پکی, کچی, ادھی کچی, پوری کچی, سنگل سٹیم, ڈبل سٹیم, اس لیے ٹوٹا, پھر اس کے بعد رلا, اس طرح چاول کی بہت ساری قسمیں. آپ جب چاول لینے جائیں گے کوئی اس کے کائنات کے یا بہت سپریم کوالٹی کے سیلا اور ایکسپورٹ کوالٹی کے پیک کے اندر کسی بہت پریمیم کوالٹی اور پریمیم سٹور سے, تو وہ آپ کو مہنگا ملے گا. لیکن اس کے اندر آپ اگر اوپن مارکیٹ میں دیکھیں تو اس کی 250 سے لے کر تقریباً یا بہت سی جگہوں پہ ساؤتھ میں اگر آپ چلے جائیں تو 200 اور 220 روپے سے لے کر تقریباً 350 370 تک آپ اس کی ویریشن ملے گی, اس کی کوالٹی ملے گی.
ہوتا کیا ہے، میں میڈیا کے توسط سے کہنا چاہتی ہوں، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ بعض اوقات جب ہم میڈیا پہ، آپ ضرور ہمیں بتائیں، آپ کی جو فیڈ بیک ہوتی ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی ہوتی ہے. جب میڈیا پہ کسی چیز کی قیمت کو آپ ہائی کر کے پیش کریں گے تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے دکاندار کو بھی، اور کہ اب میرے پاس ایک موقع ہے کہ اگر میڈیا پہ اس کی قیمت زیادہ بتائی جا رہی ہے تو میں مہنگے داموں بیچ لوں. تو اس لیے یہ میڈیا کی اس کے اندر ہمارے ساتھ بہت بڑی کاوش اور ذمہ داری ہے کہ ہم جب میڈیا کے اوپر پروجیکشن کرتے ہیں کسی چیز کی، جیسے چاول صرف 350 روپے کا نہیں ہے، چاول 200 روپے کا بھی ہے، 220 روپے کا بھی ہے، 250 روپے کا بھی ہے، 280 کا بھی ہے، 310 کا بھی ہے، 370 کا بھی ہے، 340 کا بھی ہے. یہ ساری ویریشنز اور ورائٹیز آپ کو ملیں گی. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم جو اس کی سب سے مہنگی قیمت ہوتی ہے اس کو لا کر جب ایک کو مثال بناتے ہیں تو وہ پھر ہم اس میں نہیں پاسبل نہیں ہے. دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اس وقت عام آدمی کی جو ہے وہ عید الاضحیٰ پہ جس نے گوشت کھانا ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے. آپ جس نے روز ہی گوشت کھانا ہے ڈیالہ میں بیٹھ کے آپ کو اس کی فکر پڑ رہی ہے. ہم عام آدمی کی بات کر رہے ہیں، ہم کوڑا اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، ہم کوڑا پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ جو خاندان ہے نا قیدی نمبر 804 کا، ویسے یہ نمبر بھی غلط ہے بائی دا وے، لیکن انہوں نے جوتوں ووتوں پہ لکھ لیا ہے تو چلو ان کی مرضی ہے. تو یہ ان کو نا کوئی شاید رات کو یہ کوئی فلمیں دیکھتے ہیں ایسی کہ صبح اٹھ کے پھر ان کو لگتا ہے کہ پوری دنیا کائنات ایک سٹیج ہے، اس پہ فلم ہو رہی ہے. باجی لیما باہر آتی ہیں، وہ کبھی آ کے کہتی ہیں کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لو، پھر وہ کہتی ہیں ہم تو مان ہی نہیں رہے، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اور وہ کتنے دنوں سے وہ جو ہے وہ ڈیل مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ان کو مل نہیں رہی ہے، علیحدہ بات ہے. تو یہ ایک عجیب قسم کا نا انہوں نے سرکس لگایا ہوا ہے. کوئی ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے مجھے عمران خان نے یہ کہہ دیا، دوسرا باہر آ کے کہہ رہا ہے نہیں نہیں مجھے عمران خان نے یہ کہہ دیا. پتہ کریں عمران خان سب کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ رل کے ہم سب کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو اس وقت کوڑا اٹھانے کی اور عام آدمی کے گوشت پکانے کی بات ہوگی. جو روز گوشت کھاتا ہے ڈیالہ میں اس کو چھوڑ دیں آج کے دن. قیدی نمبر 804 کے حوالے سے آپ نے بات کی، اب ایسے چیک کریں ڈیالہ میں قیدی نمبر 804 وہاں پہ کوئی بھنگی ہے بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ چیک کر لیں، نمبر غلط استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ. وہ یہ جو پیسز کو اوپن مارکیٹ میں آپ ریگولیٹ کر رہی ہیں، یہ کیا عید اسپیسیفک ہے کہ آگے بھی کنٹینیو کریں گے؟ نہیں جی، یہ ہمیشہ سے ہو رہی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں. عید اسپیسیفک اس کو اس لیے آپ سے سامنے پیش کیا کہ عید اسپیسیفک روایتی طور پہ ہمیشہ یہ ڈبل ہو جاتی تھی. آپ یہ پچھلی سال ایک سال سے دیکھ رہے ہیں کہ عیدوں سے پہلے الحمدللہ یا اسٹیبل رہی ہیں یا نیچے ہم نے آپ کو کر کے دکھائی. ابھی جو میں نے آپ سے بات کی، ادرک کی نیچے آئی، ہری مرچ کی نیچے آئی، لیمو کی نیچے آئی، آلو پیاز ٹماٹر آپ دیکھ لیں آج بھی 60 روپے 40 روپے 35 روپے مل رہا ہے. تو یہ قیمتیں عید سے پہلے یہاں پہ برقرار رکھنا اور 100 روپے سے کم سبزی دینا، یہ ایک ایفرٹ ہے اور یہ آپ کے سامنے رکھنی چاہیے. ایک میں صرف ایڈ کرنا چاہتی ہوں. اس ملک کے اندر باقی صوبے بھی ہیں. کبھی آپ نے کسی کموڈیٹیز کی قیمت پہ کسی سی ایم کو میٹنگ کرتے ہوئے، کسی جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے اوپر فوکس کرتے ہوئے، کسی عید کی آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہوئے، کوئی پلاننگ کرتے ہوئے آپ نے کسی صوبے میں نہیں دیکھا. یہ صرف واحد صوبہ ہے مریم نواز صاحبہ کا جس کے اندر نہ صرف تہواروں سے پہلے بلکہ ایک پورے میکنزم کے طور پہ یہ ڈپارٹمنٹ بنایا اس لیے گیا ہے کہ جس نے 24/7 12 مہینے صرف یہی کام کرنا ہے کہ کموڈیٹیز کی پرائسز نہ بڑھے. وہ آپ کو معلوم ہے وہ جو یہاں پر وہ بھی مہاتما آئے تھے جو کہتے تھے میں آلو پیاز ٹماٹر کی قیمت کم کرنے نہیں آیا، لیکن میری چیف منسٹر جو ہے اس کے اوپر وہ پراؤڈ فیل کرتی ہے یہ کہہ کے کہ وہ آلو پیاز ٹماٹر کی قیمت میں کمی کرنے کے لیے آئی ہیں اور الحمدللہ اس میں کمی واقع ہو رہی ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے انتظامیہ کے لیے. آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ 3 منسٹر بیٹھے ہوئے، ایک مرحلہ قصابوں کا بھی ہے، ان کی قیمتیں بھی بڑی اونچی ہوئی ہے، اس کو بھی کوئی کنٹرول کرنے کے لیے دیکھتے ہیں. کیوں جی قصابوں کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں قصاب جو ہے نا ایکچولی تو یہ ایک پرائیویٹ وہ ہوتا ہے، یہ کوئی سرکار کے انڈر نہیں آتا اور خاندانی قصاب چل رہے ہوتے ہیں. میرے گھر میں خاندانی قصاب ہیں جو والد صاحب کے وقت سے ابھی بھی وہی آ کے کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. اس کو ریگولرائز کرنے کا کوئی طریقہ ایسا مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی موجود ہے، لیکن اور ویسے بھی ان کی بھی عید ہوتی ہے بھائی، لیکن ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ بکرے کاٹیں، انسان نہ کاٹیں. تھوڑا ریزنیبل منافع لے کے ضرور بکرے کاٹ دیں لیکن انسانوں کی جیبیں نہ کاٹیں. بڑے شہروں میں جیسے لاہور میں پچھلی بار بھی مسئلہ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا. اس طریقے سے جو چھوٹے شہر ہیں جہاں پہ آپ نے کمپنیز لانچ کی ہے اس کو میک شیور کریں گے، کیونکہ پہلے بھی ان پروسیس کے اندر سیکٹری جو ہے وہ بل تو بنا دیتے تھے لیکن گراؤنڈ پہ کوئی ایکشن نہیں اٹھاتا تھا. اس پر کیا اس کی مانیٹرنگ؟ اس دفعہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاس 17 پنجاب گراؤنڈ پہ موجود ہے،
یہ تھرو ستھرا پنجاب جو ہمارا نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے ہم کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ. لیکن پچھلے سال بھی ہوا تھا. پچھلے سال جو ہم نے کیا تھا اس میں ستھرا پنجاب نہیں تھا, لیکن اس دفعہ ہم ہر گاؤں کے اندر کرنے جا رہے ہیں, اور یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تھوڑی دیر میں. یہ ڈاٹا سارا ہمارے پاس ویسٹ مینجمنٹ کمپنی وائز ڈاٹا موجود ہے, اس کے بعد آگے پھر ہمارے پاس تحصیل وائز ڈاٹا موجود ہے, پھر آگے ہمارے پاس شہروں کا علیحدہ اور دیہاتوں کا یونین کونسل وائز ڈاٹا موجود ہے کہ ہر یونین کونسل میں کتنے لوگ ڈپلائی کیے جا رہے ہیں, وہاں پہ کتنی بیگس تقسیم کیے گئے ہیں, کتنی جو ہے نا وہ کیا نام ہے وہاں پہ فلیٹ جو ہے نا وہ ڈپلائی کی جا رہی ہے. سب ڈاٹا موجود ہے. اس کی مانیٹرنگ ہم لائیو کر رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو کنٹرول رومز ہے تحصیل پہ بھی موجود ہے اور ضلع پہ بھی, اور ہمارے پاس صوبے میں بھی موجود ہے کنٹرول روم جہاں پہ کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ ہماری مانیٹرنگ ٹیمز ہر 3 یونین کونسلز کو اوپر, سیف سٹی بھی, سیف سٹی آبویسلی وہ شہروں کے اندر وہ بھی کر رہا ہے, اور ہماری مانیٹرنگ ٹیمز ہر 3 یونین کونسل کو اوپر ہماری مانیٹرنگ ٹیمز جو میں لگی ہیں جو کہ اس کی مانیٹرنگ کر رہی ہوں گی. تو باری باری بھائی وہ میدا چینی میدا وغیرہ آٹا سب سستا کر دیا, روٹی بھی سستی, جو بیکری آئٹم ہے وہی اس سے استعمال ہو رہی ہے, وہاں پر کنٹرول کیوں نہیں؟ پہلے تو انکل جی شکریہ, اتنا ہم میرا خیال ہے وہ کر لیں کہ ہم نے آپ نے کہہ دیا آٹا وغیرہ میدا سب سستا ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بیکری آئٹمس کی باری بھی آ رہی ہے, تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہماری پوری نظر ہے, پورا چیف منسٹر صاحب اس کو دیکھ رہی ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. سوسائٹی میں اکثر دیکھا گیا پچھلی دفعہ بھی کہ NWMC نے جو علائشیں ہیں وہ پڑی رہی اور نہیں اٹھائی گئی, اور ہیلپ لائن پہ بھی متعدد بار کال کی گئی. انہوں نے کہا ایسا سوسائٹی والوں نے کہا تھا کہ ہم خود اٹھا کے اور باہر ان کو ڈلیور کریں گے. دیکھیں یہ معاملہ پچھلی دفعہ بھی آیا تھا, پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہیں کو پرائیویٹ سوسائٹی کے باہر کہیں کو الیکشن نظر نہیں آئی ہوگی. دیکھیں اس دفعہ بھی ایسا نہیں ہوگا, پرائیویٹ سوسائٹیز کا اپنا سسٹم موجود ہے, وہاں پہ وہ کریں گے. اس کے بعد جو اس کی سیکنڈری کلیکشن ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر کے, تو بالکل آپ کو کہیں پہ الیکشن نظر نہیں آئیں گی, بالکل بے فکر ہیں آپ. پچھلی دفعہ بھی نہیں آئی تھی, ٹائمنگ بھی واضح کر دیں, کیونکہ جب عید قربان پہ یہ بیگس دینے جایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 8 بجے آئیے گا تب ملیں گے, تو یہ کیا بیگس تو تقسیم شروع ہو گئے ہیں ہمارے ابھی سے مل رہے ہیں. ایک سوال ہے بٹ بھائی یہ فرمائیے گا کہ یہ جو چھوٹے دکاندار چکن والے ہیں وہ یقینی طور پر وہ بھی اپنی جگہ جرم کے شامل حال ہیں, لیکن جو اصل سٹا کھیل رہے ہوتے ہیں پولٹری فارم والے ان کا نہیں ہار ڈالا جاتا, ان کے بارے میں کیا ہے؟ ایک مطلب پہلے جو کیمپس ہمارے قائم ہو چکے ہیں, ہر جگہ پہ کیمپس قائم ہو چکے ہیں, آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ بیگز اویلیبل ہیں, وہاں پہ بیگ تقسیم کیے جا رہے ہیں, نمبر بھی اس پہ ہے, آپ کال کریں آپ کو بیگ ڈلیور کریں گے. دوسرا میں چکن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ریٹیلر کے حوالے سے, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی سٹا کہیں اور ہوتا ہے. اس دفعہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جو اس پورے ہفتے کے اندر میں نے خود جو لاہور کے اندر مختلف جگہوں پہ کریک ڈاؤن کیے, جوہر ٹاؤن کے اندر, ٹاؤن شپ کے اندر, کالج روڈ پہ, پیکو روڈ پہ, مختلف علاقوں میں, اور اس کے دوران جو ریٹیلر کو جو ہم نے پکڑا کیے ہم نے سیل ریٹیلرز کو, اور وہ کیوں کیا, ریٹیلر کو میں نے جا کے پوچھا, اس کی رسیدیں چیک کی کہ آپ کو مرغی منڈی سے کتنے روپے کلو لائیو لے کر آئے ہو. جب اس نے کہا کہ جی میں 390 روپے کی لائیو خود لے کر آیا ہوں, یہ اس نے ریٹیلر نے بتایا, اس کے حساب سے جو اس کو کیلکولیٹ کر کے جو فارمولا ہے اس کے مطابق اس کو 570 روپے 580 روپے کا چکن کا گوشت بیچنا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ اسے گھنٹہ پہلے میں نے جو بائنگ کرائی تھی, جب وہ 650 680 اور 700 روپے کی بیچ رہا تھا اپنے منہ سے مان کے, ویڈیوز ریکارڈ ہم نے ان کو دکھائے, اور اس کے بعد ان کو سیل کیا, اس کے بعد ان کو اریسٹ کیا. یہ وہ والا ریٹیلر تھا جو منڈی کی قیمت بھی خود بتاتا تھا ہمیں, اور اس کے حساب سے جب خود مانتا تھا کہ اس نے 100 روپے کی گراں فروشی لگائی ہوئی تھی, تو ان کو پھر بتائیں پکڑنا ناجائز ہے کسی طور پر. آپ کے سامنے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ایسے پڑے ہیں, پورے پنجاب میں اور بھی کمپنی ہے, سارا فوکس آپ کی پریس کانفرنس سے لگتا ہے کہ صرف لاہور ویسٹ مینجمنٹ, جبکہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی پرفارمنس آلریڈی بہتر ہے, مان گئے, لیکن باقی کمپنیز پر آپ پورے پنجاب کا مانیٹرنگ میکینزم کیا ہوگا؟ نمبر 1. میڈم آپ یہ فرمائیں, ابھی آپ نے ایگزامپل دی ہے کالج روڈ, پیکو روڈ, لاہور, کیا پورا پنجاب صرف آپ کی نظر میں لاہور ہے؟ کیا ساؤتھ پنجاب لاہور میں شامل نہیں آتا؟ آپ نے کتنے وزٹ کیے لاہور سے ہٹ کے؟ میڈم عظمہ بخاری صاحب آپ یہ فرمائیے, پنجاب حکومت کا بجٹ کہاں پر ہے اور عوام کے لیے کیا مثبت اقدامات لے کر آتے ہیں؟ میں پہلے آپ کو بتاتا جاؤں, آپ شاید دیر سے تشریف لائے, میں نے پوری تفصیل سے بتایا ہے کہ ہر دیہات کے اندر ہمارا سسٹم موجود ہے. یہ ابھی آپ سے شیئر کرتے ہیں, تمام ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کا ڈیٹا علیحدہ موجود ہے وہاں کی آبادی کے لحاظ سے, وہاں پہ کتنے بیگز ہوں گے, کتنی وہاں پہ فلیٹ ہے, کتنی ہیومن ریسورس ہے, سب کا سب موجود ہے. لاہور نہیں صرف پنجاب کا ہر ایک دور دراز کا گاؤں جو ہے نا, وہاں پہ بھی ایک جیسی صفائی کی جائے گی
वहाँ पे भी, क्योंकि इस वक्त मौजूद जो निज़ाम है वो हर जगह पे इक्वल यकसा बुनियादों के ऊपर हमने एक निज़ाम वज़ा किया है। इसी तरह इंशाअल्लाह होगा, आप बेफिक्र रहें। भाई बाकी अपने कोलीग्स को पूछ लें कि मेरे लॉर्ड्स के बाहर के कितने विजिट होते हैं, इनसे पूछ लें। मैडम फरमाइएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने बिजली कीमतों में कमी का फैसला किया 30 से 40%, वो किस तरह होगा, क्या प्लान होगा, किस तरह? देखिए भाई, कीमतों का फैसला नहीं, उन्होंने टैरिफ के अंदर कमी लेके आए हैं। वो हमारी जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं पंजाब से रिलेटेड, जो पंजाब के अंदर बिजली बन रही है, वो एक पंजाब की कंपनी है जिसके ज़रिए रेगुलेट होती है। उस जो है वो कंपनी के मुनाफे को वॉलंटरीली चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो कम किया है, और वो मुनाफा जो पंजाब को मिलना था हमने वो विड्रॉ किया है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, ताकि सस्ती बिजली बन सके। और सस्ती बिजली बन के जब नेशनल ग्रिड में जाएगी तो वफाकी हुकूमत के पास ये एक मार्जिन और एक ऑप्शन मौजूद होगा कि बिजली की कीमत में और कमी कर सके। तो सूबे ने अपना काम अपना जो अपने मुनाफे को भी कम करके जो है वो ये कोशिश की है कि आम आदमी की बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए नेशनल जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है